السلام علیکم معزز ناظرین، آج کا واقعہ ایک سچا واقعہ ہے جو کہ حدیث مبارکہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے وقتوں میں ایک ظالم فاسق جادوگر بادشاہ رہتا تھا۔ وہ جادو کے زور پر حکومت کرتا۔ اس نے اس کے لیے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا جو بادشاہ کو جادو بتاتا اور بادشاہ اس جادو کے ذریعے اپنی حکومت چلاتا تھا۔ اس طرح وقت گزرتا رہا اور بادشاہ جادو کے زور پر حکومت چلاتا رہا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے ایک بچہ دے دیں جس کو میں جادو سکھاؤں گا، کیونکہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھ سے کام نہیں ہوگا اور زندگی کا بھی کوئی پتہ نہیں کب تک زندہ رہتے ہیں اور کب چلے جاتے ہیں۔ بادشاہ کو جادوگر کی بات اچھی لگی تو اس نے اپنی رعایا کا ذہین ترین بچہ تلاش کیا اور جادوگر کے ہاں سیکھنے کے لیے بھیج دیا۔ بچہ جس راستے سے جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا تو اسی راستے میں دین کی محفل لگتی تھی۔ ایک دن بچہ اس محفل میں بیٹھ گیا اور دین کی باتیں سیکھنے لگا اور اس سے دین سے محبت ہونے لگی۔ پھر اس نے روزانہ روٹین بنا لی تھی کہ جب بھی جادو سیکھنے جاتا تو وہ پہلے دین سیکھتا پھر جادوگر کے پاس جاتا۔ ایک دن وہ جا رہا تھا تو راستے میں بہت بڑا استحا بیٹھا تھا۔ پھر اس نے بہت بڑا روڑا اٹھایا اور سانپ کو مارا اور کہا کہ اے یا اللہ، اگر جادو حق پر ہے تو یہ سانپ مر جائے، تو پھر سانپ نہیں مرا۔ پھر اس نے ایک چھوٹا سا روڑا اٹھایا اور سانپ کی طرف مارا اور کہا کہ یا اللہ، اگر دین حق پر ہے تو پھر یہ سانپ مر جائے، تو اب سانپ مر گیا اور وہ آسانی سے گزر گیا۔ اب اس کا ایمان مضبوط ہو چکا تھا کہ دین ہی حق سچ کا راستہ ہے اور جادو ایک فضول بدکار اور کفر ہے۔ اب اس نے جادو چھوڑ دیا اور دین حق پر آ گیا۔ جب بادشاہ کو اس چیز کی خبر ملی کہ اس کا بچہ جو جادو سیکھنے جاتا تھا وہ دین حق پر چل پڑا ہے تو اس نے بچے کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، تجھے میں نے کیا سیکھنے کے لیے بھیجا تھا اور تو کیا سیکھ کر آ گیا ہے؟ لڑکے نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، جب میں جادوگر کے پاس جادو سیکھنے جاتا تو راستے میں دین حق کی محفل لگتی تھی۔ میں اس محفل میں بیٹھ جاتا اور دین حق سیکھتا، مجھے اس میں دلچسپی ہو گئی اور اس پر ایمان لایا۔ بادشاہ بڑا ظالم جابر تھا، اسے یہ بات سن کر بڑا غصہ آیا اور اس نے جلال میں آ کر کہا کہ اے نوجوان، اب تو میرا حکم نہیں مانے گا، تو اب مجھے نہیں جھکے گا، کیا تم کسی اور خدا کو مانتے ہو؟ تمہارا کوئی اور خدا ہے؟ تو لڑکے نے جواب دیا، جی میں اس خدا کو مانتا ہوں جس نے مجھے زندگی دی، جس نے مجھے دین حق پر چلنے کی عقل دی۔ اب میں صرف اس خدا کو جھکوں گا جس نے زمین و آسمان تمام جہان پیدا فرمائے۔ اب بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس نوجوان کو اونچی پہاڑی سے نیچے پھینکو، یہ مر جائے گا۔ سپاہی جب لڑکے کو پہاڑی پر لے گئے تو لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، آج مجھے میری خاطر نہیں، میری زندگی کی خاطر نہیں، یا اللہ اپنی خاطر، اپنے دین و حق کی خاطر اور اپنی کرامت اور شان کی خاطر مجھے بچا لے اور ان کو ختم تباہ و برباد کر دے۔ پھر اللہ کی قدرت سے وہ سپاہی نیچے گرے اور وہ مر گئے، جبکہ لڑکا صحیح و سلامت اسی بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ لڑکا بولا کہ اے بادشاہ، تو مجھے کبھی بھی نہیں مار سکتا، جبکہ میرا خدا اپنی قدرت سے مجھے بچا لے گا۔ دیکھو میں زندہ بچ گیا اور آپ کے سپاہی مر گئے۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بڑا حیران و پریشان ہوا اور اس سے اب مزید غصہ آیا۔ پھر اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ اور اس لڑکے کو جا کر سمندر میں ڈبو دو۔ یہ سن کر لڑکے نے پھر وہی الفاظ دہرائے کہ اب اے بادشاہ، تو مجھے کبھی بھی نہیں مار سکتا جبکہ میرا خدا جب تک نہ چاہے۔ سپاہی نے لڑکے کو ساتھ لیا اور سمندر میں لے گئے۔ جب کشتی سمندر کے درمیان گئی تو لڑکے نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے میری خاطر نہیں، میری زندگی کی خاطر نہیں، بس تو اپنی خاطر، اپنی شان کی خاطر، اپنی عزت و عظمت کی خاطر مجھے بچا لے اور انہیں نیست و نابود کر دے۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ اسی وقت ایک طوفان آیا اور وہ سب سپاہی مر گئے ڈوب کر اور یہ بچہ صحیح و سلامت بچ کر پھر اسی بادشاہ کے سامنے پیش ہو گیا۔ بادشاہ دیکھ کر پھر پریشان و حیران ہو گیا کہ کس طرح یہ لڑکا میری جان چھوڑے گا۔ لڑکے نے پھر بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، تو مجھے اس طرح کبھی بھی نہیں مار سکتا، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ مجھے اس مشورے سے ماریں تو میں مر جاؤں گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اے نوجوان، بتا میں کس طرح آپ کو ماروں؟ لڑکا بولا کہ اے بادشاہ، اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو مجھے ایک درخت کے ساتھ باندھ دو اور تیر سے مارو، اور جب مجھے مارو تو اللہ کا نام لے کر مارنا، میں اللہ کے نام پر مر جاؤں گا اور اسی کی خاطر میں اپنی جان دے دوں گا۔ پھر بادشاہ نے ایسا ہی کیا تو نوجوان کی روح اللہ کے نام پر پرواز کر گئی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رائے حق میں اللہ کی خاطر جوانی میں چل پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر حال میں مدد کرتا ہے۔ معزز ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ آپ کے ایک سبسکرائب کرنے سے آپ کا کیا جاتا، اس سے ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے، ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ جب انسان اتنی محنت کرتا ہے تو پھر محنت کا صلہ بھی تو ہونا چاہیے۔